ماشاءاللہ یہ تھے سرخر مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت محترم جناب حافظ محمد مطاہر قادری صاحب آقا کی پاک بارگاہ میں گلاہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، جن کو سن کر لطف آیا، سکون ملا، وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید ہمارے مسلک کا بہت بڑا نام مناظر اسلام خطیب اہل سنت خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے نہیں ہاتھ لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ حافظ محمد مبشر اقبال جمیل چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر حضور استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر حضرت قبلہ مولانا محمد عزیز الرحمن حامدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدی استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان، پیر طریقت، راہبر شریعت، فخر الصلحاء، امام الاتقیاء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد اشفاق احمد ردوی صاحب قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی اس سالانہ بابرکت نورانی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور استاذ العلماء مفتی اعظم علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب قدس سرہ النورانی کے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ پاک دارین میں آپ کے فیوز و برکات ہم سب کے شامل حال رکھے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت منعقد ہوئی۔ آپ کی بیعت کے انعقاد کے کچھ عرصہ بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی چاروں نورانی مقدس صاحبزادیوں میں سے آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ فرماتی ہیں، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں تسألو میراثہا، آپ میراث کا سوال فرماتی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی غیر ہستی نہیں ہے، وہ حضور سیدہ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا کے نانا جان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا کے آپ امام، مقتدا اور پیشوا ہیں۔ جتنی بھی کتب احادیث و سیرت ہیں سب کے اندر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس سوموار کی دوپہر یکم یا 2 ربیع الاول شریف
سن 11 ہجری جون 632 عیسوی میں مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے۔ پیر سے پچھلا دن اتوار، اس سے پچھلا دن ہفتہ، اور ہفتے سے پچھلا دن جمعہ، جمعۃ المبارک خود محبوب کریم علیہ السلام نے ادا کروایا ہے۔ اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد محبوب کریم علیہ السلام اپنے در دولت پر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب فرمائی، حضور کرم فرمائیں، میری تیسری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا، ان کو میں نے مدینہ طیبہ سے 1 میل باہر مقام سنہو پر مکان دیا ہوا ہے، آپ وہاں تشریف فرمائیں، اور حضور اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں گے تو آج کی عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز مقام سنہو پر میں ادا کروں گا، اور حضور فجر کی نماز پھر آپ کے قدموں میں آ کر ادا کروں گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بطیب خاطر خوشی خوشی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر آپ مقام سنہو کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے گھر مبارک میں حکم جاری فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا یہ حکم میرے پیارے ابو بکر تک پہنچائیں کہ نماز عصر سے پہلے پہلے واپس مدینہ طیبہ میں آ جائیں، اور جب تک نئے امیر کا انتخاب نہیں ہو جائے گا فلیصلی بالناس، میرے تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام کو میرے مصلی نماز پر آپ ہی امامت کروائیں گے۔ اب بخاری شریف، مسلم شریف، ان سب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس چیز کا علم تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے یہ علم و فیض مجھے عطا فرمایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پیارے نبی علیہ السلام اپنے مصلی امامت پر اپنی کسی بھی محبوب ترین ہستی کو کھڑا کر دیتے ہیں، قائم فرما دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے وصال اقدس کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے اللہ پاک کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جیسے میرے علم کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عمر جیسی ہستیاں، حضرت عثمان ذو النورین اور حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جتنی اکابر ہستیاں ہیں، سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے جتنی افاضل ہستیاں ہیں ان سب کے علم کے اندر بھی یہ بات یقیناً ہوگی، لہٰذا میرے ابا جان کا مصلی امامت پر آنا ان ہستیوں کے سامنے محبوب علیہ السلام کے وصال کا اعلان بن جائے گا، تو میں نہیں چاہتی کہ کسی دل کے اندر یہ خیال اور شبہ پیدا ہو جائے کہ حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر آئے اور محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کا اعلان ہو گیا، ان کے دلوں پر جو حزن اور غم و ملال آئے گا، میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی ہستی کی توجہ میرے ابا جان کے مصلی امامت پر آنے کی وجہ سے اس مسئلے کی طرف ہو، لہٰذا میں نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی، حضور میرا سب کچھ قربان، انہ رقیق القلب، میرے ابا جان حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما، حضور آپ بہت رقیق القلب ہیں، فکیف یصلی بالناس اذا فقدک عن مصلاک، حضور آپ کے مصلی مقدس پر جلوہ گر ہو کر وہ کس طرح لوگوں کو امامت کروا سکیں گے؟ حضور آپ کرم فرمائیں، میرے ابا جان کی بجائے مرل رجل آخرہ، حضور کسی اور ہستی کو حکم ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت ام المومنین نے درخواست پیش کی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کا پھر حکم ہوا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ صحیحین بخاری اور مسلم میں دیکھیں گے، بہت ساری کتب حدیث کے اندر پوری صحت کے ساتھ دیکھیں گے، حضرت ام المومنین اجازت لے کر نہایت ادب سے اس حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لے گئیں، اور حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر پہنچی اور ارشاد فرمایا، حفصہ میرے ساتھ مدد کرو اور جا کر میری سفارش کرو کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے پیارے ابا جان کی بجائے کسی اور ہستی کو حکم فرمائیں۔ حضرت سیدہ حفصہ بھی سفارش کے لیے تشریف لائیں، اور جب انہوں نے سفارش پیش کی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے ذرا جلال فرمایا، عتاب فرمایا اور فرمایا، انتنا کصواحب یوسفہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین والا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کی توجہ حسن یوسف کے اندر اس طرح مستغرق ہو گئی، اس طرح استغراق ان کو ہوا کہ قطعنا ایدیہن، ان کی توجہ ہی نہ رہی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ فرمایا تمہاری توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف، میرے فراق اور جدائی والے اعلان والے معاملے کی طرف آپ ہستیوں کی توجہ جا رہی ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں جا رہی کہ میں اللہ پاک کا برحق رسول علیہ السلام ہوں،
یہ میرا ذاتی فیصلہ اور اجتہاد ذاتی نہیں ہے، بلکہ یا اللہ الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کی امامت کا اللہ پاک نے انکار فرما دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کی امامت کا انکار فرما دیا۔ محدثین شارحین اس حدیث کے مبارک الفاظ کی شرح اس طرح فرماتے ہیں کہ کسی جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی کوئی جماعت موجود ہو، وحانت الصلاۃ اور نماز کا وقت آ جائے، وفیہم ابو بکر اور مسلمانوں کی اس حاضر جماعت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جلوہ گر ہو، وَأَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ اور حضرت صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی امامت پر آ کر حاضرین کو امامت کروائے، اللہ پاک کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا اللہ والمؤمنون، نہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے، نہ ایمان والوں کا ایمان گوارا کر سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت کے اوپر آ جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو یہ شرف حاصل ہے کہ جمعے کی عصر، مغرب، عشاء اور پھر ہفتے کی فجر اور 5 نمازیں، اتوار کی ظہر کے علاوہ باقی 4 نمازیں اور سوموار کی فجر، یہ کوئی 15 نمازیں ہیں جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وصال اقدس سے پہلے عالم دنیا میں جلوہ گر ہیں، اور تمام ان ہستیوں کی امامت کا فریضہ حضرت سیدنا صدیق اکبر محبوب کی موجودگی میں ادا فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس دنیاوی مبارک ہو، یا حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چند دن کم 2.5 سالہ دور مبارک، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دور خلافت، اس میں جیسے مرد حضرات باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، خواتین بھی باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ، اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جو وحی مبارکہ محبوب علیہ السلام پر نازل ہو، برابر جس طرح مردوں تک اس کا علم پہنچے، خواتین تک بھی پہنچے۔ تربیت کے جن مراحل کے اندر مرد حضرات گزرے، خواتین بھی گزریں، ان تک بھی محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ برابر پہنچے۔ خواتین کو اس دور مبارک میں حکم تھا، وہ باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، 5 نمازیں، آگے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر خواتین کی صفیں۔ کسی روایت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا اپنی مقدس پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت آپ کی 4 مقدس صاحبزادیوں میں سے آپ ہی اس وقت عالم دنیا میں جلوہ گر تھے۔ حضور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کا وصال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن سن 2 ہجری، جس دن فتح بدر ہوتی ہے، عین فتح بدر والے دن آپ کا وصال ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ سن 6 ہجری میں وصال فرما رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ محبوب علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ سن 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرما رہی ہیں۔ تو ایک ہستی سن 2 ہجری میں، ایک صاحبزادی صاحبہ سن 6 ہجری میں، ایک صاحبزادی صاحبہ سن 8 ہجری میں۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی میں طالب العلم استادوں کے فیض سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ واقعہ مباہلہ جو ہوا ہے وہ سن 10 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ یہ کئی ہمارے پیارے بچے، کئی نوجوان سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں تو مباہلہ کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں تو صرف حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کو جلوہ گر فرمایا گیا، اگر اس وقت باقی صاحبزادیاں بھی تھیں وہ کیوں نہیں جلوہ گر ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں آپ مہربانی فرما کر ذرا سیرت طیبہ پڑھیے، تاریخ اسلامی کو آپ پڑھیے، واقعہ مباہلہ کب ہوا ہے؟ کسی ایک محدث کا بھی، ایک سیرت نگار، ایک مورخ کا بھی اس میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، سب کے سب متفق ہے کہ عام الوفود سن 10 ہجری ہے۔ نجران کے عیسائی عبد المسیح اور عاقب کی قیادت میں نجران سے چل کر مدینہ طیبہ سن 10 ہجری عام الوفود میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور سن 10 ہجری سے پہلے سن 2 ہجری، 6 ہجری، 8 ہجری میں محبوب کریم علیہ السلام کی 3 مقدس صاحبزادیاں وہ وصال اقدس فرما چکی تھیں۔ یقیناً اگر سن 10 ہجری میں یہ ہستیاں جلوہ گر ہوتی تو چونکہ مباہلے میں یہ اصول ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ناحق ہونے کی صورت میں اپنے خلاف
اور ان ہستیاں جو اپنی ذات کا حصہ ہوتی ہیں ان کے خلاف چونکہ نزول عذاب کی دعا کی جاتی ہے، تو اگر وہ ہستیاں اس وقت ہوتی تو یقیناً میدان مباہلہ کے اندر جلوہ گر فرمائی جاتی، لیکن تینوں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا وصال اقدس ہو چکا تھا۔ حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ اس وقت جلوہ گر تھی۔ ہمیں کسی روایت کے اندر یہ بات نظر نہیں آتی، کوئی عالم یہ چیز واضح نہیں کرتا کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات یا پیاری صاحبزادی صاحبہ کا استثناء فرما دیا کہ باقی تو تمام میرے پیارے غلام بھی اور تمام خواتین مدینہ بھی وہ تمام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں گی، لیکن پیاری صاحبزادی صاحبہ آپ کی مقتدیہ نہیں بنے گی۔ نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جس طریقے حضرت سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حضور سیدنا مولا کائنات سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے امام ہیں، اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیاری صاحبزادی صاحبہ کے بھی امام ہیں، اور وہ 15 نمازیں مصطفیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری میں اللہ کی بارگاہ میں اور ان ہستیوں کے درمیان جو واسطہ فیض مصلی پر جلوہ گر ہستی ہیں، اور نماز جیسی سب سے بڑی عبادت اور نماز جیسی اللہ پاک کی بارگاہ کی سب سے بڑی حاضری میں جو وسیلہ اور واسطہ بنے ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کے جہاں اور بہت سارے محبت والے معاملات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ دوہتی ہیں، نواسی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، محبوب کریم علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین ہستی حضرت صدیق اکبر، اور حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ کے آپ محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں امام پیشوا اور مقتدا ہیں، آپ رابطہ فرماتی ہیں۔ یہاں سب سے پہلا بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے، کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ کو ان دنوں کوئی مالی مشکلات کا سامنا تھا جس کی وجہ سے پیاری صاحبزادی صاحبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رجوع فرمایا کہ امیر المومنین، اس وقت امیر المومنین کی ٹرمینالوجی نہیں تھی، اصطلاح نہیں تھی، خلیفۃ الرسول علیہ السلام کے لفظ تھے۔ حضرت عمر کے دور سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے خلیفہ، آپ مجھے میراث میں سے حصہ عطا فرمائیے جو میرا بنتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو کوئی مالی تنگی تھی، مالی دشواری تھی؟ اس حوالے سے جمہور اہل اسلام، اہل تسنن، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں تو مضامین بالکل واضح موجود ہیں۔ اگر آپ علماء اہل تشیع کے ہاں جائیں گے تو حدیث اور روایت اور فقہ کی جو اہل تشیع علماء کی سب سے معتبر ترین کتابیں وہ 4 کتابیں جن کو علماء اہل تشیع میں صحائح اربع کہا جاتا ہے، جیسے اہل سنت و جماعت میں صحائح 6 ہیں، 6 کتابیں سب سے زیادہ معروف، اسی طرح علماء اہل تشیع میں صحائح اربع ہے، اصول کافی ہے، ملا یحضرہ الفقیہ ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے۔ کتابیں اس وقت بھی اصل یہ چاروں کی چاروں میرے پاس موجود ہیں سفر میں بھی، لیکن میں نے آپ حضرات کی خاطر یہ فوٹو کاپی بھی کروائی ہے متعلقہ مقامات کی، آپ میں سے جو بھی چاہے یہ کاغذ بعد میں مجھ سے لے سکتا ہے۔ الفروع من الکافی یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ جن کی اصول کافی لکھی ہوئی ہے علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی، جو 329 ہجری میں وفات پا رہے علماء اہل تشیع امامیہ میں سے۔ فروع کافی کی جلد نمبر 7 ہے، کتاب الوصایا ہے، اور یہ ایران کا ایڈیشن ہے جس کا صفحہ نمبر 1008 ہے۔ اس پر واضح طور پر یہ حدیث نمبر 13-2-12 جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ حدیث علی بن ابراہیم اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، وہ ابن ابی عمیر سے روایت کر رہے ہیں، وہ حماد بن عثمان سے، اور وہ ابی بصیر سے روایت کر رہے ہیں۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ابو بصیر ایک شیعہ محدث کہتے ہیں کہ میں چونکہ شاگرد ہوں حضرت ابو عبداللہ امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا، میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا الا اقرئک وصیت فاطمہ علیہ السلام، اے میرے شاگرد میرے عزیز ابو بصیر، کیا میں تجھے اپنی دادی جان حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی لیا ان کی وصیت نہ پڑھواؤں؟ قلت بلا، میں نے عرض کی حضور ضرور کرم فرمائیے۔ قال فاخرج الی صحیفۃ،
آپ نے میرے سامنے ایک صحیفہ، ایک تحریر جو ہے وہ نکالی، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے فرمایا، اس پر عنوان تھا ھذا ما عہدت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مالہا الی علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ وہ عہد ہے جو تحریر کروایا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ نے. کس چیز کے متعلق؟ فی مالہا، اپنے مال کے متعلق. اور کن کے نام یہ عہد اور وصیت لکھوائی ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام. وَإِن مَاتَ فَإِلَى الْحَسَنِ، سیدنا مولا مرتضیٰ جب وصال فرما جائیں تو یہ وصیت لوٹ جائے گی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی طرف. وَإِن مَاتَ، جب ان کا وصال ہوا، إِلَى الْحُسَيْنِ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف. فَإِن مَاتَ الْحُسَيْنُ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر شہید ہوتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وَلَدِي، تو پھر مولا کائنات آپ کی اولاد نہیں، میری اولاد میں سے جو سب سے بڑا بچہ ہوگا اس کی طرف وصیت لوٹے گی، دونا ولد کا، آپ کی اولاد کے علاوہ. اور یہ کن چیزوں کی وصیت ہے مال میں سے؟ فرمایا وہ جو میرے 7 بئر ہیں، 7 آبار، 7 کنویں ہیں جن کو ہمارے سرائکی علاقوں میں کھو کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب لفظ کھو بولا جاتا ہے سرائکی کے اندر، فارسی کے اندر چاہ کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بیر، تو اس کے تحت کتنی ساری زرعی آباد زمینیں ہوتی ہیں جو کہ سیراب کی جاتی ہیں. ان کو اس کنویں کا، رہٹ کا، چشمے کا پانی پلایا جاتا ہے. کتنے کارکنان اس پر کام کرتے ہیں. ہر موسم کی فصلیں اس کے اوپر کاشت کی جاتی ہیں. پیاری صاحبزادی صاحبہ فرماتی ہیں یہ 7 کنویں ہیں، 7 کھو ہیں، بیر ہیں جو میری ملکیت کے اندر ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے دلال، دوسرے کا نام لکھا ہوا ہے اواف، تیسرے کا میسب، چوتھے کا برقع، 5ویں کا حسنہ، 6ٹھے کا صافیہ، اور 7ویں کا نام ہے مال ام ابراہیم. شاہد اللہ عز و جل علی ذالک والمقداد ابن الاسود والزبیر ابن العوام، حضرت مقداد بھی اس پر گواہ ہیں، حضرت زبیر بھی اس پر گواہ ہیں، اللہ عز و جل بھی اس پر گواہ ہے. فروع کافی کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے. یہی حدیث الاستبصار کی دوسری جلد کتاب الوصیت میں بھی موجود ہے. یہی حدیث ملا جاہز الفقیہ کی دوسری جلد کتاب الوصیت میں بھی موجود ہے. صحائح اربع کی ان 3 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ علماء اہل تشیع یہ چیز روایت کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 6 ماہ کے اندر پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کا وصال اقدس ہے. آپ کو کوئی مالی تنگی نہیں تھی، بلکہ آپ کے زیر ملکیت 7 کنویں تھے جو اس وقت بھی چل رہے تھے، جس پر سینکڑوں کارکنان، فلاحین، کاشتکار اس پر کام کر رہے تھے. ہر موسم کی فصلیں کاشت ہوتی تھی اور ان کی آمدنی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جاتی تھی. وصیت دوسروں کے مال پر نہیں کی جاتی ہے، وصیت جب بھی ہوتی ہے اپنی ذاتی مال پر ہوتی ہے. اس لیے ابو بصیر کی اس سند کے اندر ایک دوسرے راوی ہیں، ان کی سند کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ اوسط آہدت فی مالہا، وہ مال جو حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی ملکیت کے اندر ہے، اس مال کی وصیت آپ وصال اقدس کے وقت حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرما رہی ہیں. میرے دوستو، اگر فدق کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، یہ خوش آمدید ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید طاہر ابرار شاہ صاحب. الحمدللہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے حضرت قبلہ پیر سید طاہر ابرار شاہ صاحب جماعتی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ قدم رنجہ فرما رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے. السلام علیکم. سادات اکرام تشریف لاتے ہیں تو تسلسل. میں اپنی بات کو بڑی جلدی مکمل کرتا ہوں.
اگر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک ذاتوں نے اور اس وقت حکومت نے اگر حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بارگاہوں کے وسائل کو ہی روکنا ہے تو پھر وہ ان 7 کنووں پہ اوپر قبضہ کیوں نہیں کرتے، حکومتی قبضہ؟ ان 7 کنووں کو حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ اور ان کنووں سے سیراب ہونے والی زمینوں کو، ان فصلوں کو، آمدنی کے ان ذرائع اور اسباب کو کیوں نہیں وہ ضبط کرتے؟ آپ کو کوئی مالی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جب اتنے وسائل آپ کی ذات بابرکات کے پاس موجود ہیں جو بعد میں بطور وصیت چل رہے ہیں آگے، تو کیا خدا نہ خواستہ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کے دل مبارک میں کوئی مال و اسباب کو جمع کرنے کی خواہش ہے؟ ایسی چیز اس پاکیزہ بارگاہ کے متعلق سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ کوئی دنیاوی لالچ اس ہستی کے کبھی قریب آ سکتا ہو۔ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مقدس بارگاہوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر یومیہ خرچے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالبہ کیا تھا۔ 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 سے لے کر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 تک یہ پورا کا پورا رکوع نازل ہو گیا تھا، جس میں واضح طور پر فرمایا گیا تھا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ حضرات امہات المومنین، وہ محبوب کریم علیہ السلام کی عزت ہے، میں قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی غیرت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا حرم محترم ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حصہ نہیں ہے، جگر مقدس کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے جگر اقدس کا ٹکڑا ہے، میں قربان جاؤں۔ اگر ازواج مطہرات کو زیادہ مال و دولت نہیں، صرف یومیہ وظیفہ، یومیہ خرچہ طلب فرماتی ہیں، تو قرآن پاک میں آیت بینہ آ جاتی ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل ازواج کا، آپ اپنی تمام کی تمام مقدس بیویوں کو، ازواج مطہرات کو ارشاد فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے اسباب، مال و دولت اور زیب و زینت، اگر اس کا ارادہ کرتی ہو فتعالین، آ جاؤ پھر ساری اکٹھی ہو کر میری بارگاہ میں، میں اللہ کا نائب اکبر ہوں، میں اللہ پاک کا خلیفہ اعظم ہوں، اللہ پاک نے اپنے خزانوں کا امین مجھے بنایا ہے، اوتی تو خزائن الارض، زمین کے تمام خزانے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہوئے ہیں، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے کر اپنا نائب اور کنجی بردار بنایا ہوا ہے۔ فتعالین، آؤ پھر، اگر دنیا کی زندگی اور اس کے اسباب، مال و دولت، یومیہ خرچے کی اور کھانے پینے کے اسباب کی ضرورت ہے تو آ جائیے، امتعکن، میں اللہ کے خزانوں میں سے تمہیں مکمل طور پر متمتع اور فیضیاب کر دیتا ہوں، دنیا کی چیزیں دے دوں گا، دنیا کے سارے خزانے دے دوں گا، لیکن پھر میرے پاس نہیں رہ سکو گی، اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر میں تمہیں اپنے آپ سے جدا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ آج ہم بھی محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے دعوے کرتے ہیں، دل تو ایک ہے، یا اس میں اس محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، موجود حقیقی اور مقصود حقیقی کی محبت ہوگی، یا دنیا کی طلب اور خواہش ہوگی۔ ایک دل لینا نہیں، کسی انسان کے سینے میں، قرآن فرماتا ہے 21ویں پارے سورہ احزاب میں، ہم نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ میرے دوستو، حضرات امہات المومنین وہ کوئی زیادہ مال و دولت کا نہیں کر رہی تھی مطالبہ، صرف یومیہ خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور قرآن پاک میں محبوب علیہ السلام پر وحی مبارکہ نازل ہو گئی۔ محبوب فرما دیجئے فتعالین، آؤ، میرے پاس کوئی خزانوں کی کمی نہیں، میں تو آپ ہستیوں کو مجاہدات، ریاضات، محنتوں کے مراحل سے گزار کر اس مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کی بشریت مقدسہ مغلوب ہو جائے، روح اور باطن کے تقاضے غالب ہو جائیں، کیونکہ جس مسلمان مرد و عورت کے ریاضات، عبادات، سخت مجاہدات کے ذریعے سے بشریت مغلوب ہو جاتی ہے، روحانیت غالب آ جاتی ہے، تو ایسی ہستیاں پھر اسباب کی محتاج نہیں رہتی، کائنات کے اسباب ان کی نگاہ کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو آؤ، اگر آپ دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کا ارادہ اور اسباب کی خواہش کرتی ہیں، امتعکن، میں بالکل تمہیں فیض یاب کرتا ہوں، متمتع کرتا ہوں، نفع اندوز کرتا ہوں، نفع یاب کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اپنی بارگاہ میں نہیں رکھوں گا جس کو دنیا عزیز ہو، دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی اور دنیا کی اسباب اور یہ دنیا اکٹھے کرنا اور ہوس
اور ان چیزوں کی مصیبتوں میں جو مارا ہوا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمان ہو گیا پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اسرحکنا سراحا جمیلا، پھر بڑے اچھے طریقے سے اپنی بارگاہ سے طلاق دے کر جدا کر دینا ہے۔ کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ قرآن کی عالمہ نہیں ہے؟ وہ ہستی مجتہدہ ہستی ہیں، اور مجتہدین مطلقین کے اندر مجتہد مطلق جو ہستیاں ہوتی ہیں ان میں حضور سیداتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام ہے۔ یہ علماء ظواہر کی تحقیق، اور اگر آپ حضور سیدنا و سید سعادتنا سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی فتوحات مکیہ 8 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اس میں پورا ایک باب آپ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبوت کے بعد اور صدیقیت کبریٰ سے اوپر بھی ایک مقام ہے جو بڑا دقیق اور باریک مقام قرب ہے۔ فرمایا یقال لہ القرب او القرابت، جس کو قرب اور قرابت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس امت میں 2 ہستیاں ہیں جو صدیقیت کبریٰ سے بھی اس اعلیٰ مقام جو نبوت اور صدیقیت کبریٰ کے درمیان میں ہے، قرب اور قرابت جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پر قیامت تک صرف 2 ہستیاں ہی تو فائز ہو سکی ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق، اور نمبر 2 محبوب کی لخت جگر پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ یہ چیز صرف حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں نہیں، لطائف المنن بھی ہے جس کا دل چاہے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ و شیوخ محقق صوفی، ہاں جی، حضرت امام عبد الوہاب شارانی شافعی جو 974 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، لطائف المنن کے اندر بھی بالکل یہ پورا پیرایا اس مضمون کا موجود ہے۔ دیگر بڑے بڑے محققین، صوفیاء، اصحاب حقائق، اصحاب توفیق نے یہ بات بالکل واضح طور پر اپنے مشاہدات کے ذریعے سے واضح فرمائی ہوئی ہے۔ وہ اولیاء اللہ جن کی ہفتے میں اتنی راتیں نیند میں بھی آنکھیں سوتی تھیں، دل مبارک جاگتا تھا، اس طرح براہ راست فیضان نبوت علیہ السلام ان پر جاری و ساری تھا۔ یہ سب اہل تحقیق، اہل نظر یہی بات فرماتے ہیں کہ مقام نبوت سے نیچے اور مقام صدیقیت کے اوپر ایک مقام ہے بڑا دقیق باریک جو ہر ایک پر عیان نہیں ہوتا، اس کا نام مقام قرب اور مقام تقرب ہے، اور صرف 2 ہی ہستیاں فائز ہیں۔ نمبر 1 حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات، نمبر 2 پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ اور شیخ اکبر اور امام شارانی فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر پیاری صاحبزادی صاحبہ کے وصال اقدس تک یہ تقریباً 6 ماہ کا جو عرصہ ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر تھے جو پیاری صاحبزادی صاحبہ کے فیض سے مستغنی تھے، اور براہ راست ان کا سینہ محبوب کے سینے سے فیض یاب ہوتا تھا۔ حضرت صدیق کے علاوہ باقی جتنے بھی ہستی ہیں، کیونکہ مقام قطبیت کبریٰ حضرت صدیق کے ساتھ پیاری صاحبزادی صاحبہ کے، حضرت صدیق کے علاوہ ان 6 ماہ میں باقی تمام کائنات تک محبوب کا فیض جاری رہا ہے، تو پیاری صاحبزادی صاحبہ ہی اس میں واسطہ فیض ہے۔ تو آپ کا مقام مقام قرب ہے، آپ کا مقام مقام تقرب ہے، آپ کا مقام مقام قطبیت کبریٰ ہے۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ کے دل میں کیسے محبت آ سکتی ہے؟ ازواج مطہرات یومیہ خرچے کا مطالبہ کریں، امتعکننا و اسرحکننا سراحا جمیلا آ جائے، اور پیاری صاحبزادی صاحبہ ناراض ہوں گی مال و دولت کی خاطر، جبکہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں۔ تمام امت کی کتابیں، امہات کتابیں متفق ہیں کہ امت نے کبھی ان کو مال و دولت کے لیے پریشان ہونے ہی نہیں دیا، ان کے اپنے اسباب نہیں تھے، لیکن محبوب کے وصال کے بعد اس طرح پیاری صاحبزادی صاحبہ پر سب کچھ قربان کر دیا کہ محبوب کے 6 ماہ بعد وصال ہوتا ہے، اور اتنی چیزیں آپ کی زیر ملکیت موجود ہوتی ہیں جن کی آپ وصیت فرما رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، حضور سیداتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ اسی رکوع کے اندر آیت تطہیر موجود ہے جس میں حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا گیا، اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے ان 4 ہستیوں پر چادر ڈال کے ان کو بھی تطہیر کا مقام لے کر دیا۔ تمہارا عقیدہ ہے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، حضور سیداتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ، اور حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان کا مقام مقام تطہیر ہے۔ اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رجس کا معنی پلیدی بھی ہے، نجاست بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہے، لیکن یہاں الف لام عہد کا ہے، معہود وہ خاص چیز جس کا مطالبہ ہوا، جو پس منظر بنی، شان نزول بنی ان پورے رکوع اور آیات بینات کا،
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں، پکی بات ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم سے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے باطن، دل اور روحوں کو اس طرح پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ تو جب آپ بھی اس چادر تطہیر میں جلوہ گر ہیں تو پیاری صاحبزادی صاحبہ کا مقام تطہیر، یعنی آپ بھی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد ان 4 ہستیوں میں شامل ہیں جن پر محبوب نے چادر تطہیر جلوہ گر فرمائی۔ یہ آیت بینہ پڑھی اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و حامتی۔ آپ بھی اس آیت بینہ کا مصداق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام تطہیر ہے، اور ان کے دل سے تو اللہ نے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرمائی ہوئی ہے، اور اس طرح پاک فرمایا ہوا ہے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ بطول فعول کے وزن پر ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ کا مقام بطولیت ہے۔ ہر مسلمان آپ کو بطول کے مبارک لقب سے یاد کرتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ کسی نے آج تک انکار نہیں کیا آپ کے اس مقام کا۔ یہ مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر۔ تبتل الیہ تبتیلا، بطول کہتے ہی اس ہستی کو ہے جو اللہ پاک کی محبت میں ساری کائنات کو چھوڑ کر اس سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ عربی زبان میں فطام کا معنی کیا ہوتا ہے فعال کے وزن پر؟ کیا قرآن پاک کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ فطام کا معنی ہوتا ہے بچے کو ماں کا دودھ چھڑوا دینا۔ فاطمۃ فاعلۃ، دودھ چھوڑنے والی لغوی معنی ہے۔ کیوں مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام نامی رکھا؟ کیونکہ آپ کا مقام یہ ہے کہ محبت الہی کے اندر آپ ماں سوی اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والی ہے۔ پیارا بچہ ہو، وصال اقدس کے وقت 7 سال کا، حضرت سیدنا امام حسین جیسا پیارا بچہ، حضرت امام حسن جیسا پیارا بچہ، حضرت سیدہ ام کلثوم جیسی پیاری بیٹی، حضرت سیدہ زینب بنت علی جیسی مقدس صاحبزادی، یہ پیارے پیارے بچے ہو۔ ماں بیمار ہو جائے وہ خواہش کرتی ہے اللہ پاک مجھے اور زندگی دے دے۔ میرے بچے ابھی کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 7 سال، کوئی 6 سال کی بچی ہے، کوئی 5 سال کی بچی ہے، اور یہ بچے کون ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں۔ اور عمر مبارک وصال اقدس کے وقت کتنی ہے؟ زیادہ 28 سال۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ 28 سال کی عمر مبارک میں عالم دنیا سے سن 11 ہجری 3 رمضان وصال فرما جاتی ہیں۔ آپ دعا فرما سکتی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو اپنے وصال کے وقت محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کنتی اول من اہل بیتی من یلحق بی، میرے وصال اقدس کے بعد میری پیاری بیٹی جدائی ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے آپ کا وصال ہوگا، اور وصال اور وفات کے ذریعے عالم برزخ میں آپ میرے ساتھ آ کر لاحق ہو جائیں گے۔ آپ پہلے رو رہی تھی محبوب کے فراق میں، اور اپنی وفات کی خبر سن کر ضاحکت ہنسنے لگ گئی تھی، خوش ہو گئی تھی۔ جن کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر رضائے الہی اور مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب عزیز ہے، اس لیے محبوب علیہ السلام نے ان کا نام فاطمہ تجویز فرمایا ہے۔ وہ ماں سوی اللہ سے دستبردار ہیں، ان کا مقام بطولیت ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بس میرا مضمون مکمل ہو گیا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے رابطہ فرمایا، کیوں؟ آپ مجتہدہ ہستی ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجتہادی نہیں تھا۔ آج کل ہمارے کئی عزیز علماء، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو نور سے روشن اور منور فرمائے۔ ہم انہی علماء کے صدقے سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ علماء کے قدموں کی طلبوں کی برکتیں ہوتی ہیں جو ظاہراً باطناً ہمیں پہنچتی ہیں۔ عالم دین سے اگر زلت ہو جائے تو اس کو اچھالا نہیں کرتے، مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضیہ شریف میں فرماتے ہیں جب عالم سے لغزش ہو جائے عوام میں اس کو مت بیان کرو، تم تو شاید اس کی توہین بے عزتی کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کی بے عزتی بعد میں ہوگی، پہلے شریعت کا بھرم اور شریعت کا جو وقار ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر شریعت کا وقار اس وقت تک ہے جب تک علماء کا وقار موجود ہے، اور تشدد تفرق سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم میں سچا جذبہ اخلاقی جرأت ہو تو ہم اس عالم سے ملاقات کریں، بڑے پیار محبت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جدال کی نوبت بھی آئے، آسن حسن سے سپرلیٹو ڈگری۔ اللہ پاک فرماتا ہے جدال بھی کرو نا کسی سے تو ایسے طریقے پر کرو جو اس وقت کے معروف طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ ہو، یہ نہیں کہ اس کی ماں بہن بیٹی ایک کر دو۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے موبائل فون ہاتھ میں اور کمنٹس کر رہے ہیں، کسی عالم کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے عالم دین کی ٹوپی رکھی ہوئی ہو نا،
تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کسی ایم این اے ایم پی اے کسی گورنر صاحب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صدر پاکستان کی ٹوپی ہوتی پھر تو تعظیم کرتا. عالم کی ٹوپی کی کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے بے ادبی کی کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے. عالم کی کلن سوا دستار پگڑی ٹوپی کی توہین اگر اس وجہ سے کوئی کرے کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے، کسی دنیا دار کی ہوتی تو بالکل اس ٹوپی کو یہ بے عزتی توہین نہ کرتا. عالم کی ٹوپی کی اس وجہ سے بے عزتی کی کہ یہ عالم کی ٹوپی ہے، یہ بندہ مومن نہیں رہے گا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یا فتاوی عالمگیری اور ساری فتاوی کی کتابوں کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے. یہ میرے نوجوان بچے، میرے پیارے بیٹے، میرے بھائی عزیز، آپ علماء کی قرآن نے آپ کو حکم دیا، کوئی مولوی صاحب نہیں آپ کو کہہ رہے، قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کا علم نہ ہو، حقیقت کا پتہ نہ ہو، اہل ذکر کے پاس، قرآن اور حدیث کے علماء کے پاس، کیونکہ اہل ذکر وہی ہیں. یہ نہیں کہ کمنٹس دیں. علماء مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے علماء ہوتے ہیں، وہ کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے، ان سے بھی خطا اور ذلت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں، وراثت کا مسئلہ. یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی خطا اجتہادی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مسئلے کو اجتہادی قرار دے دیا. خدا کا نام مانے، اس مسئلے کی پوزیشن، مسائل جس مسئلے کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے وہ قرآن پاک احادیث کریمہ کے اندر دائر ہے. قیاس کا درجہ، اجتہاد کا درجہ تو کتاب سنت اجماع کے بعد ہے، اور قیاس اور اجتہاد مظہر احکام ہوتے ہیں، مثبت احکام نہیں ہوا کرتے. اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے ہے ہی نہیں. قرآن پاک کی آیات بینات، احادیث صحیحہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے. تو پیاری صاحبزادی صاحبہ نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں. کوئی مال و دولت کی کمی تھی نہ، آپ کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے تشریف لے جائیں. نہیں، آپ کے سامنے بے شمار حکمتیں تھیں. ان میں سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ آپ جیسی ہستی، صدیقیت کبریٰ اور قطبیت عظمیٰ اور مقام قرب و تقرب جس ہستی کا مقام ہے، وہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت کو کہ کئی لوگ ہوں گے جو میری محبت کا دم بھریں گے، لیکن میرے نانا جان، میرے مقتداء و پیشوا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کریں گے. ہمیشہ حق اسی ہستی کے سامنے اپنا معاملہ رکھا جاتا ہے جس کو امیر المومنین تسلیم کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا میں تو فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو کر اپنے نانا جان سے رابطہ کر رہی ہوں. اگر میں ان کی بیعت میں نہ ہوتی، اگر میں ان کو امیر المومنین اول نہ مانتی، اگر ان کو خلیفہ بلا فصل میں نہ مانتی، قانوناً و شرعاً اگر میں اس ہستی کی خلافت کو تسلیم نہ کرتی، تو میں اپنے ذاتی حق کا مطالبہ ان کے دربار میں کیوں پیش کرتی؟ مطالبہ ان سے پیش کیا جاتا ہے جن کو آئینی قانونی طور پر حکمران مانا جاتا ہے. میں اپنے نانا جان حضرت صدیق کو اپنے ابا جان کا برحق قانونی شرعی خلیفہ تسلیم کرتی ہوں. اگر خلیفہ بلا فصل آپ نہیں ہے، حضور مولا کائنات ہے، تو پھر پیاری صاحبزادی صاحبہ مولا کائنات کے دربار میں تشریف لے جاتی، انہیں فرماتی کہ مجھے میرا حصہ دیجئے، وراثت میں سے مجھے عطا فرمائیے. وہ تو دربار صدیقی میں رابطہ فرما رہی ہیں. اور دوسرا، آج کل جیسے حکمران بنتے انہوں نے کوئی خصوصی اختیارات، ثواب دیدی اختیارات رکھے ہوئے قانون کے اندر. اپنے بچوں کو بڑے بڑے کاروبار کروا دیے، بچوں کو بڑے بڑے پلاٹ اسلام آباد میں دلوا دیے، ہر اہم مقام پر گوادر میں کھلے تو سب سے پہلے اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں بھانجوں. یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ. اور اگر وہ بیت المال میں سے ایک چیز کا مطالبہ فرمائیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور سب کا اجماع ہو گیا، اسلام کے اندر حکمران کو یہ کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں. بخاری شریف، مسلم شریف سب کے الفاظ ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور انا متبع لیس بمبتدع لست بمبتدع، حضور میں محبوب کا پیروکار ہوں. جیسے میرے آقا تصرف کرتے تھے میں آپ کی اتباع میں وہی نتیجے اخذ کروں گا. میں کوئی نیا مسئلہ ہرگز نہیں نکالوں گا. امیر المومنین کو کوئی ثوابی دیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیت المال اور عوامی مسلمانوں کے حصے میں سے مخصوصین کو نواز دے. میرے دوستو، آپ کتابیں پڑھیں گے، اس طرح کے بہت سارے فقہی احکام ہیں، حقائق ہیں جو پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ پر واضح تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے عالم برزخ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو جانا ہے. آپ چاہتی تھی کہ جلد یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں اور حضرت صدیق اکبر کے ارشاد کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا معاملہ قیامت تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے آپ نے رابطہ فرمایا. جیسے ہی آپ نے یہ گفتگو فرمائی، حضرت صدیق نے پہلا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صحیح بخاری شریف کے 3 مقامات پر ملاحظہ فرمائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی حضور واللہ انی لا احب
ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی، حضور میں ابو بکر ہوں، ایک طرف میری قرابت اولاد اور رشتہ دار ہو، اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت اولاد مبارکہ اور رشتہ داری ہو۔ حضور میں اپنی قرابت اور رشتہ داری اور اولاد کو قرابت مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور میں جو محبوب علیہ السلام طریقہ، کیونکہ یہ آج تو فدق کا معاملہ نہیں آیا، محرم الحرام سن 7 ہجری میں مصطفیٰ علیہ السلام کے انتظامی تصرف اور قبضے کے اندر یہ آیا ہے۔ محرم سن 7 ہجری سے محرم 8 ہجری تک 1 سال، محرم 9 ہجری تک 2 سال، محرم 10 ہجری تک 3 سال، محرم 11 ہجری تک 4 سال، اور ربیع الاول شریف میں تو 4 سال 2 مہینے مصطفیٰ علیہ السلام اس پر تصرف فرماتے رہے۔ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام اس میں کیا تصرف فرماتے تھے۔ 4 سال 2 مہینے جو چیز مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے، اور محبوب علیہ السلام 4 سال 2 مہینے اس پر احکام، تو اس کے احکام چھپے ہوئے نوازے۔ جیسے میرے محبوب معاملہ فرماتے تھے میں بھی اسی طرح فرماؤں گا، اور جیسے ہے وراثت کا معاملہ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم بالخصوص جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، ہم بطور وراثت کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہم بطور وراثت علم چھوڑا کرتے ہیں۔ اور آپ یہی حدیث جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بخاری مسلم میں ہے، یہی حدیث آپ آخری بات اصول کافی پہلی جلد صفحہ 7 کتاب العلم میں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی، یہی اصول کافی کی کتاب العلم میں حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی چیز بطور وراثت نہیں چھوڑتے، اور صرف انہوں نے محبوب کا فرمان نہیں پیش کیا۔ دوسری سند میں موجود ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، خود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ تو تمام پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس پر اجماع ہے۔ ہم نے چونکہ اہل سنت و جماعت کے منہج سے نہیں ہٹنا، تو 1400 سالوں میں اس مسئلے کی چونکہ 36 اسناد اس حدیث کی موجود ہیں، جن میں 25 میں امام ابن شہاب زہری ہیں اور باقی 11 میں نہیں ہیں۔ ناراضگی کے الفاظ صرف ابن شہاب زہری کے ہاں آتے ہیں، اور امام زہری کی ولادت ہی 51 ہجری میں ہے، واقعہ 11 ہجری کا ہے، جو واقعہ ان کی ولادت سے بھی 40 سال پہلے کا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی سند پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے آج تک ہمارے علماء نے یہ ناراضگی وغیرہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ پیاری صاحبزادی صاحبہ کو محبوب کا فرمان سنایا گیا، آپ نے دل و جان سے اس کو قبول فرمایا، اور مسئلہ وہیں کا وہیں مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری قبول فرمائے۔ مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ حضرات کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے استاذ زی وقار قدس سر العزیز کے درجات عالیہ بلند فرمائے، آپ کا فیض ہم سب پر جاری رکھے، آمین۔ وما علیہ